الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلوات وازکی التسلیمات علی خاتم المرسلین محمد المجتبی وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ الطاہرین وبعد۔ بزرگوں، دوستو، اسلام سمجھن باپت چھو زبردست فہمچ ضرورت۔ یس اسلامک فہم عطا کرن حدیث پاکس مز آمت، یہ غیر معمولی انعام امس پہ رب العالمین۔ جس کو فہم اسلام میسر ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ نوازش کا، کرم کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اسے فہم دین عطا فرما دیتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام بہت ہی غیر معمولی گفٹ ہے، باؤنٹی ہے، نعمت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے بفضلہ و منہ۔ پڑوسی ملک میں واقعہ پیش آیا کہ ایک درخت گر گیا تو اس کے جو روٹس تھیں، جڑیں تھیں، وہاں ایک مردہ شخص پایا گیا اور اس کا جسم صحیح سالم تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہے یہ شخص کب مر گیا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو اندازے کے مطابق 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ اس پر گزرا ہے، کچھ سمجھ گیا؟ تو سائنس یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے، سائنس فیل ہے، فلسفی فیل ہے، لٹریچر فیل ہے، اور مجھے اس پر یقین کامل ہے۔ جو بھی گناہوں سے بچتا رہتا ہے، جو بھی چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا رہتا ہے، بشر ہے، آدمی، غلطی ہو سکتی ہے، فوراً واپس آ گیا اور ان سب کو چھوڑ چھاڑ دیا جو اس کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کو آخری سلام، السلام علیکم، الوداع، میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا ریلیشن شپ رشتہ اس کے ساتھ ہے جو مجھے ایمان کامل کی دعوت دے، جنت کی دعوت دے، ابدی زندگی کی سلامتی کی دعوت دے، بس میں اس کا رفیق، اس کا دوست، اور وہ میرا دوست۔ دوستانہ تعلقات بھی دین کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ دوست، آج کے دوست بگاڑ دیتے ہیں، بیڈ کمپنی بگاڑ دیتی ہے۔ تو دراصل اسلام سلامتی کے لیے آیا، ہماری جسم کی سلامتی کے لیے، ہماری صحت کی سلامتی کے لیے، اور گلوب دنیا کی سلامتی کے لیے۔ بہترین صحت میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ان دا لائٹ آف اسلام، جو بہترین دین پر چلنے والا ہوگا بچپن ہی سے، نوجوانی ہی سے، وہ بہترین زندگی گزارے گا، ماڈل لائف گزارے گا۔ کیونکہ گناہوں سے جسم متاثر ہوتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اور حسنات نیکیوں سے بہار آتی ہے۔
اب آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی کی تباہی میں گرفتار ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کی زندگیاں تلخ ہو چکی ہیں. وہ مردہ لاشوں کی طرف سمجھ لیجئے زمین پر موجود ہیں، چاہے گھروں میں ہوں باہر ہو، سب پریشان ہیں. عیال والا ہو تو عیال پریشان، والدین والا ہو تو والدین پریشان، اس کے دوست احباب جو اس نجاست سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں وہ پریشان، سوسائٹی پریشان. شرابی، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے. پتہ نہیں ہماری نسل کو کیا ہو گیا. ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان سکون کا طالب ہوتا ہے، پیس آف مائنڈ کا طالب ہوتا ہے. اسی لیے در بدر لوگ پھرتے ہیں، مختلف جو تفریحی مقامات ہیں، ٹورسٹس ہیں، سمجھ گیا. لیکن حقیقتاً سکون اللہ کی دست قدرت میں ہے. جو ٹھیک سے نماز پڑھے گا، ٹھیک سے تلاوت کرے گا، گناہوں سے بچتے بچتے اپنی زندگی کے لمحات جو گزارے گا، تو کچھ نہ پوچھے اس کے سکون کا. اس کی زندگی جنت نما بن جاتی ہے. اس کی دل میں عجیب گلستان ہوتے ہیں، عجیب بہاریں ہوتی ہیں. پہلگام کیا چیز ہے، گلمرگ کیا چیز ہے. دیکھو جو پریشان ہو، غم زدہ ہو، پہلگام جا کر وہ کہاں خوش ہوگا. اس کے لیے تو مزاج، اچھے مزاج ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے باغ دل کی رکھوالی کرنی چاہیے، دل کی بہار کی حفاظت کرنی چاہیے، دل میں غیر اللہ کو جگہ نہیں دینی چاہیے. دل ایک ہے، ایک کے لیے، اسی کا خیال، اسی کا تصور. اور کل یوم هو فی شان، ہر دن کسی نہ کسی خاص شان میں، امر میں اللہ پاک ہوتے ہیں. ان شعون، ان جو اللہ کی وہ خاص شانی ہے، ان کا تعلق آپ سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے. کوئی چیز چل نہیں سکتی جب تک مسلسل اس کے ساتھ انرجی کنیکٹڈ نہ ہو، توانائی کنیکٹڈ نہ ہو. تو ہمیں جو توانائی فراہم کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ پاک ہے. آپ کے میرے روح کا تعلق واللہ رب العالمین کے ساتھ ہے اور مسلسل ہے. پاورفل یہی اسپرٹ ہے. جسم کے اندر کوئی توانائی، جو جسم کے اندر کچھ قوت نظر آتی ہے، روح کی قوت ہے. روح نکل گیا، جسم میں کوئی قوت نہیں. اس لیے اسلام صرف جنت کی رہبری کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ اپنے اندر جنت بنا سکتے ہیں. پارک بنانا ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ دل کی پارک سجی ہوئی ہونی چاہیے. دل کو، دماغ کو گناہوں سے پاک رکھو. گناہوں کی سوچ سے آیا گناہ کا خیال، بشر ہیں، فوراً دوسری طرف توجہ ڈائیورٹ کریں اور شیطانی کرنٹ سے بچیں. جو اس کو جواب دے گا، ریسپانس دکھائے گا، وہ پھر اس کا بچنا مشکل ہے. ورنہ شیطان کا جو فندہ ہے بہت ہی کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر بہت بودا ہے، بہت کمزور ہے. کسی کو پکڑ کر وہ برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے. سمجھ گئے؟ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک اور پاورفل ہمارا نفس امارہ ہے. نفس تو کھینچتا ہے لیکن شیطان کھینچتا نہیں. شیطان صرف خیال ڈالتا ہے، خراب خیال، اور اسے پکاتا ہے، انرجی فراہم کرتا ہے. یہی نفس امارہ.
اس لیے نفس امارہ کو غلام بنانا یہ فرض عین ہے. تب تک کسی کا ایمان اور اسلام پختہ ہرگز نہیں ہو سکتا جس نے اپنے نفس کو تابع نہ کیا ہو. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یہ بخاری شریف میں. جو نفس سے لڑتا رہتا ہے اللہ کی فرما برداری میں، بار بار ستاتا ہے، سمجھ گئے، تو جو اس کے خلاف سٹرگل کرے گا، ریزسٹنس دکھائے گا، تو کچھ مدت کے بعد وہ آرام سے رہے گا. نفس اس پر پھر سوار نہیں ہو سکتا ہے. من ترک الشہوات عاش حرا، یہ حکیمانہ کلام ہے. جس نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا تو فریڈم یہ دیکھے گا. یہ شخص حقیقتاً وہ آزاد ہے، لبرل ہے، سمجھ گئے. باقی کوئی چیف منسٹر ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اگر وہ نفس کا غلام ہے تو وہ سکون کے ساتھ جی نہیں سکتا ہے. سکون کے ساتھ وہی جیتا ہے جو نفس کی لگام سے بچا ہوا ہو. اور یہ نفس کافی عرصے کے بعد کمزور ہو جاتا ہے. شیطان کو بھی اسی نے گمراہ کیا ہے. شیطان کے لیے دوسرا شیطان نہیں تھا. شیطان کو اپنے نفس امارہ نے گمراہ کیا. جن انسان تو مکلف ہیں، ان پر آرڈرز ہیں اللہ کے، جن پر وہ عائد ہوتے ہیں ان کو مکلف کہتے ہیں، یعنی ان پر وہ بوجھ ڈالا گیا امر کا، نہی کا، کمانڈمنٹ کا، پروہیبیشن کا، ان کو مکلف کہتے ہیں. تو جن کے اندر بھی یہ چیز ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے. تو جو ماشاءاللہ بچپن ہی سے، نوجوانی ہی سے گناہوں سے بچتا رہے گا، اس کے لیے ضروری ہے علم دین کا حاصل کرنا، تاکہ سمجھ سکے کہ گناہ کیا ہے اس سے بچوں، شرک کیا ہے اس سے بچوں، کفر کیا ہے اس سے بچوں، اور فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، مستحب کیا ہے. اس لیے بقدر ضرورت علم دین کا سیکھنا پیارو بہت ضروری ہے. ہم اس کی طرف معمولی توجہ دے دیتے ہیں. علم دین کے بغیر مجھے لگتا ہے ایک سیکنڈ ہم نہیں گزار سکتے. بار بار رابطے کی ضرورت، بار بار پوچھنے کی ضرورت، بار بار علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت. اسی لیے ہم کچھ الحمدللہ مسائل یہاں بیان کرتے ہیں. چونکہ پوچھنے والے بہت کم رہ گئے تو ہم اہم مسائل بیان کرنا شروع کر دیا الحمدللہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کچھ اکابر حضرات ہیں جو بھی زندہ ہی ہیں، ادھر رشیا تشریف لے گئے، شاید خرتنگ اس جگہ کا نام ہے. تو مسجد پاس ہی لوکیٹڈ ہے. تو مسجد سے جب وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تک آئے تو بہت ہی عجیب و غریب خوشبو انہوں نے محسوس کی. تو وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی خوشبو ہے. تو ایک صاحب امام صاحب کے پاس چلے گئے اور پوچھا کہ اس پر تو پرفیوم تو نہیں ڈالتے یہاں کے لوگ اس قبر پر، خوشبو؟ تو انہوں نے کہا یہ خوشبو قبر سے آتی ہے، یہاں خوشبو ڈالنے کی عادت نہیں ہے.
سمجھ گیا. اور اس قسم کی بہت واقعات ہیں. ہمارے اکابر کے ساتھ بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے. میں نے سنا اور پڑھا بھی ہے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا بدر عالم میر تھی. تو ان کا انتقال غالباً مدینہ طیبہ میں ہوا. وہاں عادت پہلے کیا تھی، وہ پرانی لاش کو نکال کر کہیں اور وہ ہڈیاں جمع کر کے ڈال دیتے تھے. تو اس کی قبر دیکھ کر سنا ان کے ناخن بڑے ہوئے تھے اور ریش بھی بہت ماشاءاللہ بڑا ہوا تھا. تو پھر چھڑا نہیں. تو یہ اسلام اور ایمان کی خاصیت ہے. اسلام ہمیں بقا کا سبق دیتا ہے. آپ بہترین زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، پرسکون بابرکت زندگی اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں کیسے، سوسائٹی میں کیسے گزار سکتے ہیں. یہ صرف جنت کی دعوت نہیں دیتا ہے. آپ آزمائیے. 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے ہم میں سے آزمائے، مکمل سن پروف بن جائے، گناہوں سے بچتا رہے. اچانک کچھ ہو جائے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، واپس آ جائے. 2-3 ماہ دیکھو، آزماؤ، پھر مجھ سے رابطہ کرنا. اگر آپ کوئی خاص چیز محسوس نہ کریں گے. گناہ کا جسم پر برا اثر پڑتا ہے اور گناہ کو کھینچتا ہے. گناہ یہ بزرگوں کا مقولہ ہے، المعصیت برید الکفر. گناہ جو ہے یہ کفر کا پیغام دیتا ہے. یعنی یعظم باللہ کوئی چوری کرتا ہے یا کوئی ناپاک تعلقات میں ملوث ہے، کوئی بدکاری میں مبتلا ہے، تو یا شراب میں یا میوزک میں یا ڈرگس میں، اگر پہلے اس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے. یعنی اس کو اسلام اچھا نہیں نظر آتا ہے. یعظم باللہ اسلام کی حقارت آ جاتی ہے اور ان گناہوں کی پسندیدگی، دلچسپی اس کے دل میں سما جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ وہ کافر بن جاتا ہے. یہ گناہوں کی خاصیت ہے. اس لیے گناہ کے ساتھ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. خراب وسوسے کے ساتھ، خیال کے ساتھ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ بجلی تار ہے، آپ ہاتھ لگائیں گے پھر یہ چھوڑے گی نہیں آپ کو. اس کو ریسپانس مت دکھا. کچھ سمجھ گیا؟ اور جو گناہوں سے 100% بچنا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے حلال کھائے، طیب کھائے اور ہلکا کھائے. پر شکم پر فتن، جو زیادہ کھائے گا تو بہت فتنے ابھر سکتے ہیں. یہ جو شیطانی وسوسہ جو ہے نا، وہ تب کامیاب ہوتا ہے جب ادھر شیر بیٹھا ہو، یعنی بہت طاقتور. خیال آیا اور یہ کر ڈالا. لیکن جس کا نفس امارہ کمزور پڑا ہوا ہو تو شیطان اس پر کارگر نہیں ہو سکتا ہے. خیال آیا وہ تو خیال آیا، وہ کامیاب نہیں ہوگا. صحت اور سلامتی اور تقوی اور بلندی اور روحانیت اسی میں ہے کہ بقدر ضرورت کھانا پینا، چاہے 3 بار کھائے 4 بار کھائے لیکن ہلکا کھائے. صحت کے لیے بھی بہترین. کچھ سمجھ گئے؟
شاید میں پہلے کہہ چکا ہوں، بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے برابر ہمارا معدہ ہے، سمجھ گئے؟ تو چونکہ ہماری سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے، ہم نے اس کو بہت ہی بڑا بنا دیا، زیادہ بسیار خوری سے. لیکن ہم پھر واپس اس کو فطرت پر لا سکتے ہیں. ہلکا پھلکا کھانا شروع کریں، بھوک لگ جائے تب کوئی سیدھا سادہ سمپل غذا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک حصہ پانی کے لیے ہے، ایک حصہ کھانے کے لیے ہے، ایک حصہ خالی رہے. اس میں معدے کا اپنا سامان ہوتا ہے، ایسڈ ہوتا ہے، سمجھ گیا، اور کچھ خالی جگہ بھی ہونی چاہیے، چونکہ مومنٹ بھی تو چاہیے، ورنہ پیٹ درد شروع ہو جائے گا. تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے. تمام انبیاء علیہم السلام ہلکا پھلکا بقدر ضرورت تناول فرماتے تھے، ایک ایک نبی. یہ بھی ہماری تباہی، بیماری کا بہت بڑا سبب ہے. ہم بہت کھاتے ہیں اور پھر ورزش نہیں، کام نہیں. کوئی پہلوان ہو، مزدور ہو، اسے ضرورت پڑے تو کھائے، اس کے لیے فارمولا نہیں ہے. یہ ہے جو بیٹھے رہتے ہیں، وہ کیلوریز جو ہوتے ہیں وہ پھر جمع رہتی ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے، پھر ہلاک ہو جاتا ہے. دل میں پرابلمز ہوتے ہیں، لیور میں پرابلمز ہوتے ہیں، جسم پر پرابلمز ہوتے ہیں. اور ہمارے جو پیر ہیں یہ نارمل انسان پیش نظر رکھ کر بنائے ہوئے ہیں. جب 25 کلو زائد ہو گئے اوپر، سمجھ آ گیا، 30 کلو زائد ہو گیا تو یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے سب انبیاء علیہ السلام بہت ہی ماشاءاللہ صحت مند تھے. پیارے نبی بہت صحت مند تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہوشیار، بہت دانا، کمزور نہیں. اس لیے اپنی جوانیوں کو بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ. کیوں؟ اگر اس میں ڈپریشن آ گیا، تناؤ آ گیا، پورا جسم متاثر ہو جائے گا. اگر دل میں غیر اللہ بیٹھ گیا تو پھر یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. کتاب کی طرف ود کنسنٹریشن دیکھ نہیں سکتا، کوئی چیز یاد نہیں کر سکتا، میموری پاور کمزور ہو جائے گا اور پاگل کی طرح اس کی زندگی ہو جائے گی. کتنا پیارا مولا چاہتا ہے کہ بھائی مان بہترین زندگی گزاریں. اس لیے ہمارے لیے طیبات رب العالمین نے حلال فرمائی، خبیث چیزیں ہمارے اوپر حرام فرما دی. ہم اس کا سبھی نہیں، جو لوگ الٹا کر رہے ہیں وہ نقد بھگت رہے ہیں، سزا اٹھا رہے ہیں اسی زمین پر. اس میں بچے بھی ہیں، زیادہ بجتے فرزندان اسلام شدت میں زیادہ، ہمارے لڑکے زیادہ ہیں اس میں گرفتار. میرے سامنے بھی بہت واقعات ہیں، گمراہی کی وجہ سے، تباہی کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے شراب ڈرگس میں مبتلا ہو کر چھوڑ دیا سب، اور کئی سالوں سے گھروں میں اس سے پریشانی لاحق ہوئی ہے. اس کا علاج چل رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو مہربانی کر کے اپنی اولاد کو مسجد سے جوڑو، نماز کے ساتھ جوڑو. اللہ کے یہاں جب یہ انشاءاللہ گناہگار جبین جھکائیں گے تو اللہ رحمت نازل فرما دیتے ہیں. اور یہ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ اللہ پاک مسلسل نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں، اس پر رحمت کی بارش برساتے ہیں اس نمازی پر، معلم یلتفت، جب تک وہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو جائے. سمجھ گیا؟ اس لیے نماز کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. جو بھی ہم عبادت کریں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. بڑا انصاف یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اور عبادت میں حاضر رہنے کی کوشش، پریزنٹ مائنڈڈ ہو. سمجھ گئے؟
تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو نزول رحمت شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں، اور سب سے پہلے امام پر۔ امامت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جوان ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، لیکن مومن ہوں اور امامت بھی کریں، جمعہ بھی پڑھیں، لیکچر بھی دیں، 2 in 1 بن جائیں، عالم بھی، ڈاکٹر بھی، حافظ بھی، انجینئر بھی، تاجر بھی، عالم بھی۔ بعض جینیس ہوتے ہیں، میں نے الحمدللہ چند کو دیکھا ہے، الحمدللہ ابھی زندہ ہیں، ڈاکٹر ہے لیکن سبق پڑھ رہا ہے، ریش سفید سبق پڑھ رہا ہے۔ مجھے بھی ملتے ہیں بعضوں کو، ان میں سے مجھ سے تعلق بھی ہے، دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ شرماتے ہیں، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کا مسئلہ کسی سے پوچھ نہیں رہا، کسی کا وضو ہے ہی نہیں لیکن ایسی ہی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی وضو تو اس کے بھی تو مسائل ہیں، غسل کے اپنے مسائل ہیں۔ تو اسی لیے بقدر ضرورت علم دین کا سیکھنا یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ اور وہی سمجھ لیجئے غیر معمولی بلندی تک پہنچ سکتا ہے جو پہلے عالم ہو۔ دیکھو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ عالم اسلام میں مانی ہوئی شخصیت، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کمال کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تو لگ بھگ تواتر تک ان کی کرامتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، مفتی تھے، مفسر تھے، سمجھ گئے؟ کوئی ولایت کا، صدیقیت کا بہت اونچا درجہ حاصل کرنا چاہے تو پہلے اس کے لیے عالم بننا بہت ضروری ہے، ورنہ صاحب ولایت ولی اللہ بن جائے گا لیکن نیچے والا۔ اور سب سے اونچا نبوت کے بعد جو درجہ ہے نا وہ صدیقیت کا ہے، صدیقیت، اس کے بعد ہے شہادت۔ تو اس کا خاص وصف یہی ہے کہ وہ 100% یقین محکم رکھتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے یہ حق ہے، جو کچھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ اتھینٹک ہے، وہ یہ حق ہے، الٹیمیٹ ریئلٹیز ہے۔ تو یہ صدیق ہے، عمل سے بھی دکھاتا ہے، کریکٹر سے بھی دکھاتا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں کسی غار میں بیٹھنا نہیں ہے، ہمیں مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا ہے، کاروبار کرے، ملازمت کرے، سمجھ گیا، لیکن گناہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور نماز کے وقت بہترین نماز، ہر دم تو نماز تو نہیں ہے، لیکن نماز کے وقت آنے سے پہلے ہی وضو کیا ہوا ہوتا ہے، اور وضو اس پر بوجھ بنا ہوا نہیں، نماز اس کے لیے برڈن نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، دین اس کے لیے سمجھ لیجئے کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ دین اس کی طبیعت ہے، اس کو کہتے ہیں طبیعت ثانیہ، دوسری طبیعت۔ جیسے عام طور پر آج مزاج بنا ہوا ہے، یعنی ایک عجیب و غریب بدعت شروع ہو گئی کہ غریب گھرانوں میں بھی 10 بجے 11 بجے وہ چائے چلنے لگی، لپٹن چائے، سمجھ گیا؟ یہ پہلے یہ بدعت نہیں تھی، کھانے پینے کی اور ایک بدعت۔ تو اس وقت ان کو ٹیسٹ چڑھتی ہے، یہاں ٹیسٹ لجمت، یہ ٹیسٹ لگی، یہ یاد پیون یہ ون طبیعت ثانیہ، چائے ٹیٹھو لجم، تو یہ گئی طبیعت ثانیہ، یعنی کہتھان گو میں مشت تلاوت ذکر کہتھان، یہ گو طبیعت ثانیہ، یعنی اندر سے ایک آواز سی نکلے، تقاضا سے ہو جائے، تقاضا سا ہو جائے کہ اچھا آپ نے آج اشراق کی نماز نہیں پڑھی،
آج اپنی تفسیر کی کتاب نہیں پڑھی, آج آپ نے سیرت کا ایک پیج بھی نہیں دیکھا, اچھا آج آپ نے ذکر نہیں کیا, آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے درود نہیں بھیجے, سمجھا گیا؟ تو ایسا شخص نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے. یہ انجوائے کرنا ہے. ہم کرکٹ انجوائے کر رہے ہیں, کھیل کود انجوائے کر رہے ہیں, دربدری انجوائے کرتے ہیں, سمجھا, گناہ انجوائے کرتے ہیں, اس میں ہلاکت ہے. دین کو انجوائے کرو, سمجھا گیا؟ کوئی اچھا کام کیا, اے میرے مولا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی سے بہت خوش ہو جاتے, نماز سے بہت خوش ہو جاتے. لولا اللہ لما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سمجھا گیا؟ اگر اللہ نہ ہوتے, ارے بھائی یہ پیاری نماز کہاں پڑھتے ہم, اس صدقہ کتنی بہترین نیکی ہے, یہ کہاں ہم کرتے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجوائے کرتے تھے, تو ہمیں بھی انجوائے کرنا چاہیے, سمجھا گیا؟ أش زن نماز مز آسن قد خانس مز, یہ ہماری بدقسمتی ہے. سچ کہتا ہوں, دین کو انجوائے کرو. اذان ہو گئی, انجوائے کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا رہے ہیں, حی علی الصلاۃ, چلو اللہ کی دربار میں جاتے ہیں. اللہ کا دربار کیا ہے؟ مسجد. کوئی عذر ہو, خوف ہو, سنگین سردی ہو, سنگین بارش ہو, گھر میں کوئی سنگین بیمار ہو, تو یہ ان امور میں سے ہے جو گھر پر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں, مبیحات ان کو کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو مسجد کے بغیر اچھا نہیں لگتا ہے. یہ سنت حبیب ہے, سنت مؤکدہ ہے, سمجھا گیا؟ قریب واجب ہے. گھر میں کوئی بلا عذر جماعت کرے وہ سنت رسول کے خلاف ہے. ہاں عذر شرعی ہو تو الگ ہے. اور مساجد یہ اسلامی سینٹرز ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں, اور بہت مسلمان ہوئے, کیونکہ یہاں کوئی مجسمہ نہیں ہے, کوئی اسٹیچو نہیں ہے, سمجھا گیا؟ یہاں ڈائریکٹ اللہ کی طرف آنے والے متوجہ ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ دیکھتے ہیں یہ کیسے نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ آج بھی ہمیں سمجھ لیجیے لیٹسٹ نیوز انفارمیشن نہیں ملتی ہے, لیکن مسلسل ہر دن پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد اسلام قبول کر رہے ہیں روزہ, کیونکہ جنت کے وارث اور بھی تو ہیں, ہم تو ٹھیکیدار نہیں ہیں. اس لیے براہ کرم خود صالح بنو, اور صالح کے ساتھ مصلح دائی, آپ کا فرینڈ ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, لا ان کو حسن تدبیر کے ساتھ اللہ کے دربار میں, دین کی طرح, جنت کی طرح. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک باپ ہے, ایک کے علاوہ ساری اولاد نافرمان. وہ جو ایک ہے وہ تو ایک خود صالح ہے, لیکن صالح ہونے کے ساتھ وہ مصلح بھی بننا چاہتا ہے کہ میرے باپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے, کیونکہ نافرمان اولاد جو ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے میرے والد صاحب کو تکلیف ہوتی ہے. والد صاحب کی تکلیف دور کرنے کے لیے اور ان کی بہبودی کے لیے, ہدایت کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے. کچھ سمجھ گیا؟ تو والد صاحب بھی اور زیادہ اس صالح سے خوش ہو جائے گا. کچھ سمجھ گیا کہ میرا یہ صالح بیٹا نہ صرف صالح ہے بلکہ جو میرے نافرمان ہیں ان کو بھی میرے لیے صالح بنانا چاہتا ہے, اور زیادہ اس کے ساتھ پیار کرے گا. کچھ سمجھ گیا؟ اسی طرح اہل ایمان میں جو صالح ہو, جو گناہوں سے بچ رہا ہے, لیکن اگر وہ اوروں کو بھی, مسلمان ہی صحیح, وہ مسلمان جو نافرمان ہیں ان کو فرمانبرداری کی طرف لاتا ہے, تو ان کا دائی, ان کا مصلح بننے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ محبت فرماتے ہیں, اور زیادہ اس پر رحمتوں کی بارش, نعمتوں کی بارش برساتے ہیں. اور
اسلام میں صالح ہونا جو ہے نا یہ کافی نہیں ہے، وہ بھی عذاب کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن اگر مصلح بن جائے تو اس کی برکت سے وہ عذاب سے بچ سکتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. کوئی سمجھ گیا؟ تو یہ سمجھ لیجئے نبوت کا کام ہے، الدعوہ الی اللہ یہ انبیاء کا کام ہے، پیاری نبی کا کام ہے. ان کی مزاج طیب میں یہ چیز تھی، جو بھی ملے تو اللہ کی طرف اس کو رہنمائی فرماتے. تو یہ آپ کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، میرے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے. اسی وجہ سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں. آپ بھی دوسروں کو دعوت دیجیے، آپ کی ماں سے ہی، آپ کا باپ سے ہی، جو اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، نماز نہیں ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج فرض ہے حج نہیں کر رہا ہے، تو نصیحت وہاں چلتی نہیں ہے. وہاں پیر دبانا، خدمت کرنے سے کام چلے گا. سمجھا گا؟ جب آپ پیر دبائیں گے، سر پر تیل ڈالیں گے اور خدمت کرتے رہیں گے تو کبھی خدمت کرتے کرتے دعا کریں گے، یا اللہ میرے ابو کو بھی، میری امی کو بھی، یا اللہ ان کو بھی جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کے لیے میرے لیے نماز کا پڑھنا، دین پر چلنا آسان فرما دیجئے. سمجھا گیا؟ تو آہستہ 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 انشاءاللہ العزیز ان کی والدین جو ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، انشاءاللہ نماز پڑھنے لگیں گے، نیکیاں کرنے لگیں گے اور دین کی طرف آنے لگیں گے. وہاں تقریر نہیں چلتی ہے، وہاں خدمت چلتی ہے. سمجھا گیا؟ اسی طرح دوسرے حضرات جن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ پہلے رابطہ قائم کیا جائے، انس کا، محبت کا، کھجور ہو، کوئی گفٹ ہو پیش کیا جائے. سمجھا گیا؟ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا انتظام کیا، بلایا لوگوں کو. سمجھا گیا؟ کھانے پینے کا نظم فرمایا اور پھر ان کو دعوت اللہ کا پیغام سنایا. ڈائریکٹ آپ کسی کو کہیں گے، ہو سکتا ہے ریئیکشن میں پتہ نہیں وہ کیا کہے گا اور آپ کا کام خراب ہو جائے گا. پہلے دیکھ لینا چاہیے، انس محبت سے اس کے ساتھ سلوک کرو اور دیکھو اگر آپ کو لگے کہ اب میں اپنی بات پیش کر سکتا ہوں تو کیجیے، ورنہ ایڈریس لے لیجیے، ای میل لیجیے، کوئی اور چیزیں پھر رابطہ کیجیے. بہت واقعات ہیں الحمدللہ، وہ دین حق کی طرف آئے، ان کو ہدایت نصیب ہوئی. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو صالحین، طیبین، طاہرین میں شامل فرمائے اور ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم لک الحمد والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیہا انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مفتی صاحب آخر میرا ٹرک دیتے ہیں، نیرت رب العالمین سوال ایک ایک کر کے نکل جاؤ.